العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعارہ کا بیان. طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اسباق سے مستفید ہو رہے ہوں گے. آج آپ کے سامنے استعارہ کا بیان ہے. آپ نے مجاز کی تعریف پڑھی تھی. انہی مجاز میں سے ایک چیز استعارہ ہے. مجاز کو استعارہ کب کہیں گے تو اس کی تعریف آپ دیکھ لیجئے. استعارہ علاقہ مشابہت کی وجہ سے لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، جیسے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمات سے گمراہیاں اور نور سے ہدایت مراد ہے. الاستعارۃ لغۃ ماخوذۃ من قولہم استعار المال عاریۃ، یعنی مال کو عاریت کے طور پہ لینا، اسی سے ماخوذ ہے استعارہ. تو استعارہ کے اندر بھی چونکہ لفظ کو مستعار لیا جاتا ہے دوسرے معنی کے لیے. اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے صاحب کتاب نے پیش کر دی. یعنی لفظ کا غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، منقول عنہ اور مستعمل فی معنی کے درمیان مشابہت کے علاقے کی وجہ سے مع ایسے قرینہ کے جو اصلی معنی سے مانے ہو. یہ اس کی تفصیل ہو گئی، تشریح ہو گئی. جی آپ کہیں گے تشریح کیوں بھی تشریح کی ضرورت ہے؟ کیسے؟ لفظ کا غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. جس معنی کے لیے لفظ کو نہیں بنایا گیا ہے اس معنی میں استعمال کرنا. جی جیسے مثلا اسد کو بنایا گیا ہے شیر کے لیے، اب اسد کو شیر کے لیے نہ استعمال کرنا، بہادر آدمی کے لیے استعمال کرنا، یہ ہو گیا لفظ کا غیر موضوع لہو میں استعمال. اب آگے دیکھیے، علاقہ مشابہت کی وجہ سے، یعنی دونوں کے درمیان مشابہت کا علاقہ ہو، موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان مشابہت کا علاقہ ہو، اسی کو کہیں گے منقول عنہ اور مستعمل فی میں مشابہت کا علاقہ ہو. جی یعنی منقول عنہ جس سے آپ نے اس کو نقل کر کے ذکر کیا ہے یہاں پر، اور جس معنی میں آپ نے استعمال کیا ہے. مثلا اسد بنایا گیا ہے درندہ جانور کے لیے، اس سے آپ نے نقل کر کے منقول کر کے استعمال کیا کس میں؟ رجل شجاع کے لیے، تو یہ مستعمل فی ہو گیا اور او درندہ جانور منقول عنہ ہو گیا. اب ان دونوں کے درمیان علاقہ مشابہت ہونا چاہیے، یعنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو معنی کے درمیان موضوع لہو جس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے یہ اس کا موضوع لہو ہو گیا، لیکن چونکہ اس معنی میں استعمال نہیں ہے،
دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو یہ مستعمل فی ہے، یہ کیا ہے؟ غیر موضوع لہو ہے۔ تو موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان علاقہ مشابہت پایا جانا چاہیے، یعنی تشبیہ والا علاقہ پایا جانا چاہیے۔ اب وہاں پہ کوئی قرینہ بھی ہو جو یہ بتائے کہ یہاں پر اصلی معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مثال دیکھ لیجئے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف نکالیں، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ یہ اس کا موضوع لہو والا معنی ہو گیا، تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہاں پہ ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں، نور سے مراد ہدایت ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ تعریف پر اس کو فٹ بیٹھائیے، فٹ کیجئے، تعریف اور مثال کے درمیان آپ تطبیق دیجئے۔ کیسے؟ ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں، گویا کہ گمراہیاں کو تشبیہ دیا گیا کس کے ساتھ؟ ظلمات کے ساتھ۔ نور سے مراد ہدایت ہے، ہدایت کو تشبیہ دیا گیا نور کے ساتھ۔ تو ظلمات مشبہ بہ اور الضلالہ یعنی گمراہی یہ ہے مشبہ۔ اسی طریقے سے النور مشبہ بہ ہو جائے گا اور ہدایت مشبہ ہو جائے گا۔ موضوع لہو غیر موضوع کے درمیان علاقہ ہے، تشبیہ کا علاقہ ہے، اس لیے کہ ظلمات کا موضوع لہو کیا ہے؟ تاریکیاں، اور اس کا غیر موضوع لہو کیا ہے؟ گمراہیاں۔ تاریکیاں اور گمراہیاں، ان کے درمیان علاقہ مشابہت ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ علاقہ مشابہت ہے۔ چونکہ گمراہی کو ظلمات سے تشبیہ دیا گیا ہے، اسی طریقے سے نور اور ہدایت، روشنی اور ہدایت، ہدایت اس کا غیر موضوع لہو ہے اور روشنی موضوع لہو ہے، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ علاقہ تشبیہ ہے۔ جی، قرینہ کیا ہے؟ قرینہ بھی پایا جانا چاہیے جو یہ بتائے کہ یہاں پر لفظ کا موضوع لہو معنی مراد نہیں ہے، لفظ سے اس کا اصلی معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ظلمات کا اصلی معنی تاریکی یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ ظلمات سے تاریکی مراد نہیں ہے۔ آپ نکالے لوگوں کو ظلمات سے، لوگ تو اجالے میں رہتے ہیں، دن کے اجالے میں رہتے ہیں، تو اس سے اور رات ہوتی ہے تو تاریک ہو جاتی ہے، تو اس تاریک سے نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ رات ہو یا دن ہو ان کو گمراہی سے نکالنا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے نور کا یہاں روشنی معنی مراد نہیں ہے۔ کیا قرینہ ہے؟ قرینہ وہی ہے کہ روشنی تو بہت سی قسم کی ہوتی ہے، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، اس روشنی کی طرف نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی طرف راستہ دکھانا مقصود ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ظلمات کا معنی گمراہی لینا، ایسے ہی نور کا معنی ہدایت لینا، اس کو استعارہ کہا جائے گا، چونکہ یہاں پہ لفظ سے غیر موضوع لہو مراد لیا گیا ہے اور دونوں کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اقسام استعارہ۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے معذرت چاہوں گا،
میں موبائل کو بند نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میسیج آ گیا، لیکن اب اتنی لمبی ویڈیو ہو جانے کے بعد، سبق ہو جانے کے بعد اس کو ضائع کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اقسام استعارہ، طرفین مشبہ بہی کے اعتبار سے استعارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اقسام استعارہ پہ نظر ڈالیں، ایک نوٹ اور ایک ملاحظہ جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے اور فائدہ مند ہے۔ کیا؟ استعارہ اصل میں تشبیہ ہے۔ استعارہ اصل میں کیا ہے؟ تشبیہ ہے، مگر اختصار کے ساتھ۔ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً اس کے جو 4 ارکان ہیں، کہیں پہ 2 رکن، کہیں پہ 3 رکن ارکان اس طریقے سے ذکر کیے جاتے ہیں، کہیں پہ 4 ارکان رکن ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ تو استعارہ بھی اصل میں تشبیہ ہے، لیکن استعارہ میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا رأیت اسدا فی المدرسہ، تو اس استعارہ کی اصل رأیت رجلا شجاعا کالاسد فی المدرسہ یہ ہوگا۔ آپ نے صرف کیا کہا؟ رأیت اسدا فی المدرسہ، اسد کا لفظ ذکر کیا، رأیت اسدا جی فی المدرسہ اختصار کے ساتھ، تو اس کو کہیں گے استعارہ ہے۔ اس کو اگر آپ تشبیہ کے طریقے پہ ذکر کریں گے تو آپ کہیں گے رأیت رجلا شجاعا کالاسد، بات لمبی ہو گئی، فی المدرسہ۔ پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ یعنی جب استعارہ اصل میں تشبیہ ہے تو اس میں اختصار کیسے کیا گیا؟ کریں کہ مشبہ یعنی رجلاً، یہ کیا ہے؟ مشبہ ہے، اس کو حذف کر دیا، اس کے بعد ادات تشبیہ یعنی کاف، کالاسد، رأیت رجلا شجاعا کالاسد، کاف، اور پھر وجہ شبہ یعنی شجاعت کو، اور پھر اس کے ساتھ ان تینوں کو حذف کر دیا، پھر اس کے ساتھ مدرسہ کو لاحق کر دیا جی، جو قرینہ ہے اس بات پر کہ آپ کا ارادہ اسد سے، یعنی متکلم کا ارادہ اسد سے، رجل شجاع بہادر آدمی ہے، نہ کہ درندہ جانور جی۔ اس لیے کہ مدرسے میں آپ اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے رأیت اسدا فی المدرسہ جی۔ استعارہ یعنی طرفین کے اعتبار سے یہاں پہ استعارہ کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ طرفین کیا ہے؟ تو استعارہ کے اصل میں 3 ارکان ہیں، اقسام نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے جو کتاب میں ہے، اقسام استعارہ یہ الگ چیز ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مستعار منہ، جس کو آپ مشبہ بہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، مستعار منہ جس کو آپ مشبہ بہ کہتے ہیں، جس سے آپ نے لفظ کو مستعار لیا ہے دوسرے معنی میں استعمال کرنے کے لیے۔ نمبر 2 مستعار لہو، جس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی مستعار لہو کو مشبہ کہیں گے۔ نمبر 3 مستعار یعنی لفظ منقول، جس لفظ کو آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں وہ ہے لفظ منقول مستعار۔ ان دونوں کو طرفین کہا جاتا ہے، مستعار منہ یعنی مشبہ بہ، مستعار لہو یعنی مشبہ، ان دونوں کو طرفین کہا جاتا ہے۔
اسی طرفین کے اعتبار سے استعارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، وہ بھی جان لیجئے، استعارہ میں ضروری ہے، یعنی اس کا تعلق بھی اس نوٹ اور اس ملاحظے سے ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ استعارہ اصل میں تشبیہ ہے، مگر استعارہ میں اختصار ملحوظ ہوتا ہے۔ تو ایک ملاحظہ اور بھی جان لیں، استعارہ میں ضروری ہے کہ آپ وجہ شبہ اور ادات تشبیہ ذکر نہ کریں۔ جی اب آگے چلتے ہیں، 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تصریحیہ یا اس کو مصرحہ بھی کہتے ہیں، نمبر 2 مکنیہ، نمبر 3 تخیلیہ۔ تخیلیہ یعنی یہاں پہ یا چھوٹ گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تصریحیہ کی تعریف۔ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بہ صراحتاً موجود ہو، جیسے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جس میں مشبہ بہ صراحت کے ساتھ موجود ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ تصریحیہ کہیں گے۔ جیسے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہاں پہ ظلمات یعنی گمراہیوں کو تشبیہ دیا گیا ظلمات کے ساتھ، اور نور کے ساتھ تشبیہ دیا گیا کس کو؟ ہدایت کو۔ تو یہاں پر مشبہ بہ دونوں یعنی ظلمات اور نور جو دونوں کی مشبہ بہ ہیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، لہذا اس کو تصریحیہ یا مصرحہ کہیں گے۔ دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَدَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ۔ جی شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنی محبوبہ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اس کی آنکھ سے موتی گرے، یعنی جب وہ روتی ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتے بلکہ موتی گرتے ہیں۔ وَسَقَتْ وَرْدًا، اور اس نے رو کر کے آنسو بہا کر کے اپنے گلاب یعنی سرخ رخسار کو سیراب کیا۔ وَعَدَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ، اور عناب کو انگلی کا جو پور ہے اس کو عناب سے تشبیہ دی جو کہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور عنابوں کو کاٹا، یعنی اس کی محبوبہ افسوس میں کسی چیز کا افسوس کر رہی تھی، اس وقت اس نے عناب کو یعنی اپنے انگلی کے پوروں کو کاٹا۔ بہرکیف اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے کہ اس کی محبوبہ نے کیا 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 نہیں کیا، کیوں کیا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں شاعر نے صرف مشبہ بہ کو ذکر کیا ہے صراحت کے ساتھ۔ جیسے دیکھیے لؤلؤ کو تشبیہ دیا کس سے؟ لولو کے ساتھ تشبیہ دیا آنسو کو، آنکھ کو تشبیہ دیا نرجس کے ساتھ جس کو ہم اردو میں نرگس کہتے ہیں، رخسار کو تشبیہ دیا ورد کے ساتھ، اور پوروں کو انگلی کے پوروں کو تشبیہ دیا کس کے ساتھ؟ عناب کو، اور اس کے بعد دانتوں کے لیے بھی اس نے استعمال کیا ہے برد کو، بالبردی۔ جی اولے سے اس نے اپنے پوروں کو کاٹا، تو دانتوں کو تشبیہ دیا ہے برد کے ساتھ۔ یہ شعر کے اندر چھوٹ گیا تھا، ایک بار اور آپ شعر کو سن لیں۔ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَدَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرْدِ۔ جی تو یہاں پہ شاعر نے مشبہ بہ کو صراحتاً ذکر کیا ہے، لہذا یہ شعر بھی تصریحیہ کی مثال بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.